السلام علیکم، ویلکم ٹو another vlog. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس کانٹینٹ پہ vlog بنایا جائے، سو آئی تھاٹ کہ کچھ ایسا ہو جو کہ انفارمیٹیو بھی ہو، جو تھاٹ پرووکنگ ہو. سو واصف علی واصف کی میں بہت بڑی فین ہوں. ہم نے اکثر و بیشتر اسکرولنگ کرتے ہوئے سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی ان کی کوئی کوٹیشن ہوتی ہے، بٹ فیو آف اس، بہت کم ہم میں سے ان کی کتابوں کو جانتے ہیں، ان کو پڑھا ہے، تھوڑا ڈیپلی جانا ہے. میں نے بھی بہت زیادہ نہیں پڑھا ان کو، بٹ میں نے ان کی کچھ بکس پڑھی ہیں اینڈ دے ایکچولی ور آئی اوپننگ فار می، اور انہوں نے میری سوچ کو تشکیل دینے میں بہت ہیلپ کی. اینڈ مجھے ایسا لگتا ہے کہ when you read him، جب آپ ان کی بکس پڑھتے ہیں تو آپ کو زندگی کی حقیقتوں کا بہتر طور پہ پتہ لگتا ہے، آپ کو دنیا کے فانی ہونے کا احساس ہوتا ہے، اور آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ دنیا کا سسٹم کیسے چل رہا ہے. سو آج کے ولاگ میں ان کی کتاب دل دریا سمندر ہے ایک، اور اس کا چیپٹر ہے پردیسی. کیونکہ ہم دیس میں نہیں ہیں، پردیس میں ہیں، سو اٹ سیم دا ریلیونٹ چیپٹر. بہت سے چیپٹرز ہیں بک میں، لیکن دس ون سیم ریلیونٹ. سو آج لیٹس گو تھرو دس چیپٹر ٹوگیدر. سو بسم اللہ الرحمن الرحیم. پردیسی. جب انسان ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں، اپنے آپ سے، اپنے مستقبل سے مایوس ہو جائیں، ان کی امیدیں غیر ممالک سے وابستہ ہوں، ان کے اثاثے، ان کا سرمایہ ملک سے باہر ہو، تو لازمی بات ہے کہ وہ اپنے وطن میں رہ کر بھی خود کو غریب الوطن محسوس کریں گے. ہر انسان پردیسی ہے. پردیس ہمارا محبوب دیس ہے. ان کی مجبوری یہ ہے انسان کی مجبوری یہ ہے کہ اپنے محبوب کے وطن کو اپنا محبوب سمجھتا ہے. بیگانگی، اجنبیت، لا تعلقی، بے حسی، خود غرضی، مطلب پرستی، انا پرستی اور خود پرستی انسان کو کبھی وطن پرستی سے آشنا ہونے نہیں دیتی. احسار، وابستگی، محبت اور ہمدردی کے فقدان نے دیس میں پردیس پیدا کر رکھا ہے. یہ صورتحال اندر ہی اندر یکجہتی، ہم آہنگی اور حب الوطنی کو گھن کی طرح کھائے جا رہی ہے. ویسے بھی اس دنیا میں خود کو پردیسی محسوس کرنا فطری بات ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ہم کہیں اور سے آئے ہیں، اور کچھ عرصہ قیام کے بعد ہم واپس بلا لیے جائیں گے. اپنے دیس کو جانا ہوگا، یہاں ٹھہرنے کا مقام نہیں. زندگی کے مقدر میں پردیسی ہونا لکھا جا چکا ہے. یہ تحریر کاتب تقدیر کی ہے، اٹل ہے، اسے ہو کر رہنا ہے. پیر، پیغمبر، ولی، درویش، مردان خدا کوئی بھی ہو، یہاں مادم قیام نہیں کر سکتا. زندگی کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی ایک نامعلوم موج ہمیں اس کنارے پر چھوڑ گئی ہے، اور کسی نامعلوم مدت کے بعد کسی نامعلوم لمحے میں ایک نامعلوم لہر ہمیں اٹھا کر اس پار واپس پھینک دے گی. یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ زندگی کے بارونق بازار سے لوگ رخصت ہوتے جاتے ہیں. شہر آباد رہتے ہیں، لیکن شہری بدل جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. ہر 10 سال کے بعد چہرے بدل جاتے ہیں. گلیاں وہیں، مکان وہیں، شہر وہی، شہر کی رونق وہی، لیکن وہ چہرے کہاں گئے؟ وہ مانوس و محبوب چہرے رخصت ہو گئے، چلے گئے اپنے گھر. کون سے گھر؟ اپنے وطن. کون سے وطن؟ اگر ان کا وطن کوئی اور دیس تھا تو یہ دیس ان کا، ہم سب کا پردیس ہے. عجب حال ہے، دیس میں پردیس، سب کے لیے، ہمیشہ کے لیے. ہر شہر میں، آباد شہر میں، بارونق اور جگمگاتے شہر میں قبرستان کا ہونا ایک عجب داستان ہے. یہ داستان اہل دل کے لیے عبرتوں اور حقیقتوں کا دبستان ہے. اہل فضل اور اہل فکر حضرات اپنے اصل دیس کا چکر لگاتے رہتے ہیں، سرے پرغرور کا انجام نگاہ میں رکھتے ہیں.
وہ تاجوری سے نوحہ گری تک اپنے حاصل کا لاحاصل دیکھتے رہتے ہیں۔ لڑکیوں، عورتوں اور خواتین کو بار بار سمجھایا جاتا ہے کہ یہ دنیا بابل کا گھر ہے اور وہ دنیا سسرال ہے اور ہر لڑکی کو سسرال جانا ہی ہوگا۔ دراصل یہ اطلاع ہے، یہ اعلان ہے، یہ وارننگ ہے کہ جانا ہی ہوگا۔ پردیس میں رہنے والوں، اسے غلطی سے اپنا دیس سمجھنے والوں، یہ سمجھ لو کہ جانا ہی ہوگا۔ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ دیس پردیس ہے اور ہم سب پردیسی ہیں۔ ہم سنتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ ہمیں دعوت ہے کہ اے آنکھوں والو، سیر کرو دنیا کی اور دیکھو عاقبت ان جھوٹے مالکوں کی جن کی اصل ملکیت کچھ نہ تھی۔ یہ عبرت کدہ ہے، وقت کا عبرت کدہ۔ آج کے کھنڈر کل کے محلات تھے۔ آج جہاں الو بولتے ہیں وہاں کل تک رونق تھی، روشنی تھی، ظل سبحانی کے جلال کا شہرا تھا۔ آج وہاں کچھ بھی نہیں۔ وہ پردیسی اپنے دیس کو چلے گئے اور چھوڑ گئے ویرانیاں اپنے بعد۔ ہم سمجھتے نہیں۔ مالک بن بیٹھے ہیں زمین کو انتقال کراتے کراتے ہمارا اپنا انتقال ہو جاتا ہے اور یہ دیس نئے پردیسیوں کا انتظار کرتا ہے۔ بڑے بڑے شہروں میں تو ویسے بھی پردیسی رہتے ہیں۔ دور سے آنے والے یہاں مقیم ہوتے ہیں، پلاٹوں کی سیل ہوتی ہے اور پھر وہی حال، یعنی وہی برا حال۔ جانا ہی ہوگا اپنے گاؤں کے ویران قبرستان میں، نامعلوم دیس کا پہلا اسٹیشن، اور پھر منزل در منزل، سفر در سفر، اور پھر آئے گا اپنا دیس، اصل دیس، جہاں سے سفر کا آغاز ہوا تھا۔ اس واقعے کو ہر روز ہر آدمی دیکھتا ہے اور بھول جاتا ہے، اور اس وقت تک بھولے رہتا ہے جب تک اسے زور سے جھنجھوڑا نہ جائے کہ آ گئی تیرے سفر کی باری، گھر جانے کی گھڑی، اور اب جانا ہی ہوگا، ناگزیر ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو کرائے کے مکان میں رہنے والا ساری عمر خود کو پردیسی سمجھتا ہے، نہ جانے کب اسے مکان سے نکال دیا جائے۔ آدھی سے زیادہ قوم کرایہ دار ہے، پردیسی ہے۔ ملازم پیشہ انسان کا کوئی دیس نہیں۔ آج یہاں کل وہاں، ان لوگوں کی زندگی کا اندازہ لگائیں کہ بیوی کہیں خود کہیں۔ سوچنے کا مقام ہے۔ ریل گاڑیوں کو دیکھیں، کھچا کھچ بڑھی ہوئی۔ پردیسی آ رہے ہیں، پردیسی جا رہے ہیں۔ ہزار حادثے ہمہ وقت سفر میں ہیں۔ پردیسی آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ ہوائی جہازوں کی بکنگ، ٹکٹ نہیں ملتا پردیسیوں کو۔ یا اللہ، تمام مسافروں کا کون سا دیس ہے؟ یہ کہاں سے آتے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ آج کی بین الاقوامیت نے دیس کے تصور کو ویسے بھی رد کر دیا ہے۔ ہم کسی دیس کے شہری نہیں، ہم دنیا کے رہنے والے ہیں۔ ہاں، سب پردیسی ہیں، وطن میں، وطن سے باہر۔ ہمارے ساتھ سیاستدان سب پردیسی ہیں۔ کسی کی کتاب ہندوستان میں چھپتی ہے، کسی کی انگلستان میں، اپنے اپنے دیس میں سیاست پرورش پاتی ہے، بیرونی ممالک میں، اور پھر واپسی پر بہاریں ساتھ لاؤں گا اگر لوٹا بیاباں سے، لیکن نہیں۔ پردیسیوں کے کیا ٹھکانے، جانے کب کیا ہو جائے۔ لندن میں بیٹھ کر دیسی لوگ پلاننگ کرتے ہیں، دیس کے بارے میں، اپنے دیس کے بارے میں، اپنے پردیس میں۔ عجب حال ہے، پردیس ہی پردیس ہے۔ سب سے زیادہ حسرت ناک حالت ان پردیسیوں کی ہے جو کسب معاش کے لیے باہر گئے، بیرون ملک گئے۔ ان کے عزیز ان کے انتظار میں یہاں پردیسی ہیں، وہ وہاں پردیسی۔ دولت کی ہوس نے جدائیاں پیدا کر دی ہیں۔ پیسہ آ رہا ہے اور عمر بیتی جا رہی ہے۔ حالات بہتر کرنے کی تمنا نے حالت خراب کر دی ہے۔ خواہشات کا پھیلاؤ، نمائش کی خواہش، آرائش کی تمنا نے مجبور کر دیا کہ اپنے محبوب بیٹے اور محبوب خاوند کو وطن سے باہر بھیجا جائے۔ اب گھر میں انتظار ہے، خط کا انتظار ہے، پیسے کا انتظار، پیسہ بھیجنے والے کا انتظار۔ جس کی خاطر گھر سجایا، وہی گھر میں نظر نہ آیا۔ حیرت ہے، افسوس ہے، ہم کیوں نہیں سادہ زندگی بسر کرتے؟ کیا غریب الوطنی کے بغیر گزر نہیں ہو سکتی؟ اور وہ لوگ بیچارے وطن سے دور یادوں کے سہارے دن کاٹ رہے ہیں، اوپر سے گزرنے والے طیاروں کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور یہ جہاز وطن
کہ یہ جہاز وطن جا رہے ہیں اور وہ مجبور ہیں، اجنبی زمینوں پر، اجنبی فضاؤں میں، اجنبی لوگوں میں، اجنبی ماحول میں، وطن میں عزت کی زندگی گزارنے کی تمنا میں پردیس کی ذلت برداشت کر رہے ہیں۔ مجبوریوں کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ دولت کی تمنا دلبروں کو دور کر دیتی ہے۔ انسان غریبی کا لقمہ نہیں کھاتا، جدائی کا زہر کھا لیتا ہے۔ کیوں نہ بلا لیا جائے ان بیچاروں کو؟ وی سی آر نہ سہی، رنگین ٹی وی کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے۔ اپنے پیاروں کو جدا کر کے کون سا میوزک سنو گے؟ غریبی کے اندیشے سے نکل کر تم اور بڑے اندیشوں میں مبتلا ہو چکے ہو۔ تم سب ایک دوسرے کی یاد میں روتے رہتے ہو۔ چند سکوں کے عوض اتنا بڑا عذاب، جدائی کا عذاب۔ بلا لو پردیسیوں کو دیس میں واپس۔ وہ دانشور بھی پردیسی ہیں جو سفر نامے لکھنے کے لیے مسافر بنتے ہیں۔ سفر نامے کی خواہش ہی پردیس کی تمنا ہے۔ جب خیال اور رفت خیال کمزور ہو جائے تو واقعات کا بیان آسان محسوس ہوتا ہے۔ خیال کے سفر سے جسم کا سفر آسان ہے۔ بہرحال آج کل سفر ناموں کا دور ہے۔ مسافرت کی گھڑی ہے، پردیسی ہو جانے کے زمانے ہیں، پاسپورٹ اور ویزا اور این او سی کے حصول کا وقت ہے۔ جب تک خیال ایک مقام پر نہ ٹھہرے، ہم کسی مقام پر نہیں ٹھہر سکتے۔ ہمارا ہر خیال ابھی زیر تشکیل ہے، ابھی ہر شعبہ زیر منصوبہ بندی ہے، ابھی بڑے فیصلے باقی ہیں، ہمارے فیصلے اور پھر ہمارے بڑوں کے فیصلے۔ ہم لوگ عجیب حال میں ہیں۔ گھر میں پنجابی بولتے ہیں، محفلوں میں اردو، دفتروں میں انگریزی، عبادت عربی میں کرتے ہیں، ہر زبان پردیسی ہے۔ ہم کئی دفعہ پردیسی ہیں۔ ہم انگریزی زبان سے نجات حاصل نہیں کر سکے اور ہم سندھی، بلوچی اور پشتو سے ناآشنا، بھائی کی زبان سے بے خبر، دور کی زبانیں بولتے ہیں اور یہاں خود کو پردیسی سمجھتے ہیں۔ بھائی کی زبان سے آشنا نہ ہو تو بھائی چارہ کیسے پیدا ہو؟ انسان گھر سے نکلے تو پردیسی ہو جاتا ہے۔ 60 کلومیٹر کے بعد زبان کا لہجہ، الفاظ، ڈکشن بدل جاتے ہیں۔ ضلع کی زبان الگ ہے۔ ایک صوبے کا آدمی دوسرے صوبے میں مکمل پردیسی ہے۔ زبان اور لباس کی یکسانیت خیال میں یکسانیت پیدا کرتی ہے۔ اس یکسانیت کے بغیر ہم سب پردیسی ہیں، ایک دوسرے کے پاس، ایک دوسرے سے ناشناس، دیس میں پردیسی۔ زندگی کے مقدر میں پردیسی ہونا لکھا جا چکا ہے۔ ہم تمام عمر زائر اور مسافر رہتے ہیں، کبھی اس آستانے پر، کبھی اس آستانے پر، کبھی اس طرف، کبھی اس طرف۔ اسلام عرب سے آیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھی عرب سے آئے ہیں، اس لیے ہم روز عمرہ، حج، زیارتیں کرتے رہتے ہیں۔ ہندوستان میں ہمارے روحانی پیشواؤں کے آستانے ہیں، ہم ان کی جدائی میں پردیسی محسوس کرتے ہیں خود کو۔ ہمارے فکری اور سیاسی پیشوا بھی دور بستے ہیں، ہم ان کے دیار کو بھی اپنے لیے دیس سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے آپ سے یا تو مفرور ہونا چاہتے ہیں یا ہم سمجھتے ہی نہیں کہ ہمارا دیس کیا ہے۔ بہرحال ہمارے محبوب کی گلیاں ہی ہمارا دیس ہے۔ دراصل ہم اس فانی جہاں میں بے قرار ہی رہتے ہیں۔ ہم سب پردیسی ہیں۔ جب تک ہم اپنے دیس نہ جائیں ہمیں چین نہیں آئے گا۔ ہمارا اصل دیس ہمارے پاؤں کے نیچے مٹی میں ہے یا سر کے اوپر آسمان میں ہے۔ وجود مٹی سے آتا ہے اور مٹی کے دیس میں لوٹ جائے گا۔ روح آسمان یا لامکان سے آتی ہے اور وہاں پرواز کر جائے گی اور پھر قرار آئے گا بے قرار پردیسی کو۔ I don't know کہ کس کو کتنی سمجھ آئی ہے اس چیپٹر کے بارے میں، بٹ اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ہم اس دنیا میں پرماننٹلی رہنے کے لیے نہیں آئے، اینڈ کبھی نہ کبھی ہم سب کا وقت آئے گا اور ہمیں جانا ہے۔ تو ہمیں احساس ہونا چاہیے اس چیز کا۔ جب ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا کہ اس دنیا میں ہونے والی کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، خواہ وہ خوشی ہو، خواہ وہ غم ہو، تو ہمارے لیے اس دنیا میں وقت گزارنا بھی زیادہ آسان ہوگا۔ اردو کی کتاب پڑھی ہے تو اردو میں ہی کنٹینیو کرنا چاہیے کہ جب ہم ان کی کتاب کو پڑھتے ہیں چیپٹر وائز تو آپ کے اندر یہ ریئلائزیشن slowly build ہوتا جاتا ہے، and at the end when you close the entire book
تو آپ آپ کے سوچنے کا طریقہ، آپ کے خیالات تھوڑے مختلف ہوتے ہیں پہلے سے، یا اگر آپ پہلے سے ہی کچھ ایسا سوچ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے خیالات، آپ کی فکر اور مضبوط ہو جاتی ہے. سو دس واز آل. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سیم بک کے کسی اور چیپٹر کے ساتھ ول کم، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیپٹر سننا اچھا لگا ہوگا، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی ریڈنگ ہابی نہیں ہوتی اور وہ ایسے بیٹھ کے بک نہیں پڑھ سکتے، تو شاید ان کے لیے سننا زیادہ آسان ہو. سو میوزک، گانے سننے سے بہتر کہ ہم کچھ ایسا سن لیں جو ہمیں سوچنے پہ، فکر کرنے پہ مجبور کریں. اللہ حافظ.